بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 3 کلاس عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی آج ہم نے اپنے اردو بی کے کام کا آغاز کرنا ہے۔ اس میں ہم سب سے پہلے گرامر میں مضمون نویسی کے بارے میں دیکھیں گے کہ مضمون کیسے لکھا جاتا ہے اور ہمارا آج کا موضوع کیا ہے، ہمارا آج کا عنوان کیا ہے۔ ہمارا عنوان ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مضمون لکھنے کے لیے ہمیں چند باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہم مضمون کا آغاز کیسے کریں۔ مضمون آغاز کرنے کے لیے ہمارے خیالات اور معلومات کو ایک خاص ترتیب میں ہمارے ذہن میں محفوظ ہونا چاہیے تاکہ ہم انہیں اپنے قلم کے ذریعے کاغذ پہ لکھ سکیں۔ اور دوسرا، مضمون ہمیشہ ایک خاص تسلسل میں ہونا چاہیے۔ آپ کی زبان سادہ اور آسان ہونی چاہیے اور ادھر ادھر کی باتیں آپ کے مضمون میں شامل نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے ضروری بات کہ آپ جب بھی کاپی ورک کریں یا لکھیں، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، وہ خوش خط ہو، صفائی سے ہو اور املا کی غلطیاں آپ کی بہت کم ہوں۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اچھے مضامین پڑھنے کی عادت ڈالیں تاکہ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو۔ جی آج ہم اپنا مضمون شروع کرتے ہیں اور اس میں ہمارا عنوان ہمارے پیارے نبی ہے۔ اس کا ایک تخلیقی خاکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے خیالات اور معلومات آپ کے ذہن میں محفوظ ہونی چاہیے، تو ایک تخلیقی خاکہ میں نے تیار کیا ہے جس کے مطابق ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو معلومات ہیں اس میں ہم کیا لکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ وہ آخری نبی تھے، ان کی پیدائش کب ہوئی، 12 ربیع الاول کو ہوئی، پیدائش کہاں ہوئی، والدہ کا نام کیا تھا، والد کا نام کیا تھا، اللہ کا پیغام وہ لے کے آئے تھے تو وہ کیا تھا، اور صادق اور امین کیسے کہلائے، ان کے اخلاق کیسے تھے، انہوں نے کیسے اخلاق رکھنے کی تعلیم دی، آپ کی جو عمر مبارک تھی وہ کتنی تھی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ٹھیک ہے، ان تمام نکات کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ہم ایک بہت اچھا مضمون تخلیق کر سکتے ہیں۔ تو انہی نکات کو سامنے رکھتے ہوئے جو مضمون تخلیق کیا گیا ہے، جو لکھا گیا ہے، اسے پڑھتے ہیں۔ ہمارا پہلا پوائنٹ تھا آخری نبی۔ اگر ہم اس کو ذہن میں رکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ دوسرا پوائنٹ پیدائش کا تھا کہ آپ کی پیدائش عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس 12 ربیع الاول کا تھا کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ نمبر 4 پہ والدہ صاحبہ کا نام تھا، آپ کی والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ تھا۔ نمبر 5 پہ ہمارے ذہن میں والد صاحب کا نام تھا جو ہم نے مضمون لکھنے میں استعمال کیا، اور آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ نمبر 6 پہ ہم نے اللہ کے پیغام کا ذکر کیا، تو اس پہ ہم نے ایک جملہ بنایا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا پیغام لوگوں کو پہنچایا۔ جی اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، یہ اللہ کا پیغام تھا جو ہمارے نبی نے ہم تک پہنچایا۔ نمبر 7 پہ صادق اور امین، آپ کی سچائی اور دیانتداری کی وجہ سے مکہ کے کافر بھی آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ جی تو دیکھا بچوں، آپ نے سچائی اور دیانتداری کی کتنی اہمیت ہے کہ دوست دشمن بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ نمبر 8 پہ ہمارے پاس پوائنٹ تھا اچھے اخلاق۔ پیارے نبی نے توحید، مساوات، بھائی چارے اور اچھے اخلاق کا سبق دیا تھا۔ جی یہ وہ سبق تھے جو ہمارے پیارے نبی نے ہمیں دیا کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، برابری کریں، کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں، بھائی چارے سے رہیں، محبت سے رہیں اور اچھے اخلاق سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں۔ 9واں پوائنٹ مضمون کو ختم کرتے ہیں، عمر مبارک کی طرف آتے ہیں کہ آپ کی عمر مبارک کتنی تھی۔ تو پیارے نبی نے 63 سال کی عمر مبارک میں وفات پائی، اور آپ کا روزہ مبارک جو سا ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے۔ اور آپ کو لاسٹ میں نے ایک پوائنٹ لکھا ہے رحمت للعالمین، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ رحمت للعالمین کا مطلب ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ آپ پر درود و سلام
اب ہم اپنے آج کے دوسرے عنوان کی طرف آتے ہیں جو کہ ہمارا واحد جمع کا ہے۔ جی عزیز طلبہ، گرامر میں ہمارا دوسرا آج کا کام جو سا ہے وہ واحد جمع کا ہے۔ واحد اور جمع، واحد کسے کہتے ہیں؟ جی واحد ایک کو کہتے ہیں، واحد کا معنی ہے ایک، اور جمع سے کیا مراد ہے؟ جمع سے مراد ہے ایک سے زیادہ۔ تو اس طرح اگر ہم دیکھیں کہ اگر صرف ہم ایک شخص کے بارے میں، ایک چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ ہماری واحد کہلائے گی، لیکن اگر ہم زیادہ چیزوں کے بارے میں، زیادہ لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ ہماری جمع کہلائے گی۔ اسی طرح میں نے آپ کے لیے مثال کے طور پہ کچھ الفاظ لکھے ہیں، یہ آپ نے بہت اچھی طرح سے خوش خط کر کے لکھنے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ جی پہلا لفظ ہمارا ہے کرسی، کرسیاں۔ سبق، اسباق، اگر ایک سبق ہے تو زیادہ اسباق کہیں گے۔ پرندہ، پرندے۔ دفتر، دفتروں۔ پیالہ، پیالے۔ بستہ، بستے۔ تصویر، تصویریں۔ چابی، چابیاں۔ کاپی، کاپیاں۔ تلوار، تلواریں۔ جی عزیز طلبہ، آپ نے دونوں کام مضمون اور واحد جمع دونوں خوش خط کر کے اپنی کاپی میں نہایت صفائی کے ساتھ لکھنے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔